رمضان المبارک کا مہینہ آ رہا ہے۔ اس کو رمضان المبارک بھی اسی وجہ سے کہا جاتا ہے کہ یہ برکتوں والا مہینہ ہے۔ اس کی ایک ایک ساعت قیمتی ہے، ہر لمحہ اس کا برکت والا ہے۔ اللہ رب العزت نے اس مہینے کے اندر برکت ہی برکت رکھی ہے۔ اب ہم نے سوچنا ہے، ہم میں سے ہر بندہ اپنے گریبان میں جھانکے، اپنے آپ کی زندگی کا جائزہ لے کہ ہمیں اللہ کے ساتھ کتنی محبت ہے۔ یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ جس کو اللہ کے ساتھ جتنی محبت ہوگی وہ رمضان المبارک کی اتنی ہی قدر کرے گا۔ جب انسان کی محبت اللہ کے ساتھ زیادہ ہوتی ہے تو اس کی زندگی میں قربانی کا جذبہ پیدا ہو جاتا ہے، زندگی قربان کرنے کا جذبہ پیدا ہو جاتا ہے، اپنی محبوب چیزیں قربان کرنے کا جذبہ پیدا ہو جاتا ہے۔ پھر انسان بھوک افلاس تنگی کو نہیں دیکھتا بلکہ وہ اللہ کی رضا کو دیکھتا ہے کہ میرا اللہ راضی کس سے ہوتا ہے۔ تو یہ مہینہ تو اتنا بابرکت مہینہ ہے کہ اس میں اللہ کو راضی کرنا ہے، اور اللہ اتنے رحم دل ہوتے ہیں کہ ساری رات اعلان ہوتا رہتا ہے کہ ہے کوئی مجھ سے مانگنے والا کہ میں اس کو دوں، مجھ سے بخشش طلب کرنے والا کہ میں اس کو بخش دوں۔ تو میرے محترم دوستو، اب ہم اللہ سے محبت کا دعویٰ تو کرتے ہیں، لیکن اس دعویٰ کے اوپر ہم پورے کتنے اترتے ہیں؟ ہم تو اللہ سے محبت کے دعوے بہت زیادہ کرتے ہیں لیکن ان پہ پورے نہیں اتر سکتے۔ ہم تو ایک نیند تک کو قربان نہیں کر سکتے کہ ایک نیند کو قربان کریں اور رات کو اس کے سامنے کھڑے ہو جائیں اور اپنے سر نیاز کو اس بے نیاز ذات کے سامنے جھکا دیں۔ ہمارے پاس تو اتنا وقت نہیں ہے، اور نہ ہی ہم یہ وقت نکالتے ہیں کہ ہم اپنی زندگی میں سے تھوڑا سا وقت نکال کر قرآن کو سمجھ سکیں۔ نہ تو ہم اپنے اخلاق اچھے کرتے ہیں کہ ہمارا رب ہمارے اخلاق سے اچھا راضی ہو جائے۔ تو پھر یہ ہماری محبت کیسی ہے؟ محبت کے بڑے بڑے دعوے کرتے ہیں، یہ کیسی محبت ہے؟ صرف زبانی کلامی محبت ہے۔ میرے محترم دوستو، محبت کرنی ہے تو پھر ابراہیم علیہ السلام سے سیکھو، محبت کرنی ہے تو اسماعیل علیہ السلام کی طرف دیکھیں کہ دونوں نے سب کچھ قربان کر دیا، اپنے اہل و عیال قربان کر دیے، گھر بار قربان کر دیا، محبتیں اپنی سبھی قربان کر دی، اپنا سب کچھ اللہ کی خاطر قربان کر دیا۔ اور جانتے ہیں پھر بدلے میں کیا ملا؟ اللہ رب العزت نے انہیں بدلے میں کیا دیا؟ ان کو کیا ملا بدلے میں؟ اللہ رب العزت کی طرف سے سلامتی کی بشارت ملی، اللہ کی محبت ملی، اللہ کی دوستی ملی۔ ہاں، قربانی سے ہی قرب ملتا ہے۔ تو میرے محترم دوستو، ہم بھی جو آنے والے دن ہیں رمضان المبارک کے یہ قریبی دن، ان کو بہتر بنائیں۔ اب ہم نے یہ کیسے ان کو بہتر بنانا ہے، کیسے ہم نے وقت نکالنا ہے، اس کے لیے ایک پلاننگ بنانی پڑے گی۔ تو وہ ہم نے بنانی ہے کہ ہم اپنا رمضان کا وقت ضائع ہونے سے بچائیں۔ ہمارا تو ایک ایک لمحہ اس میں قیمتی ہے، ہم خود بھی اس کو قیمتی بنائیں، اپنے بچوں کے اوقات کو بنائیں، اپنے بچوں کو بھی لہو و لعب سے محفوظ رکھیں۔ خود بھی لہو و لعب سے بچیں اور بچوں کو بھی ہر برے کاموں سے روکیں۔ کیوں؟ یہ مہینہ زندگی میں بار بار نہیں ملتا۔ یہ مہینہ نہ جانے اگلے سال ہماری زندگی میں ہے یا نہیں ہے، کس کو نصیب ہونا ہے، کس کو نصیب نہیں ہونا، کس کی زندگی میں آئے گا، کس کی زندگی میں نہیں آئے گا۔
اس لیے اس مہینے کی قدر کریں۔ وجہ تخلیق کائنات حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رجب کے مہینے سے ہی ماہ رمضان کی تیاری شروع فرما دیا کرتے تھے اور اللہ سے دعا مانگنا شروع ہو جاتے تھے، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان، کہ اے اللہ ہمارے لیے رجب اور شعبان کے مہینے میں برکت عطا فرما اور ہمیں رمضان نصیب فرما۔ بلکہ جب شعبان کا مہینہ آتا تو لسان نبوت سے یوں موتی بکھرا کرتے تھے۔ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے، اللہم ھذا شعبان وبلغنا رمضان، اے اللہ جس طرح تو نے ہمیں یہ مبارک مہینہ شعبان کا نصیب فرمایا ہے، اسی طرح ہمیں رمضان کے مہینے میں بھی پہنچا دے، اس کی مبارک ساعتیں بھی ہمیں نصیب فرما دے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس مہینے کی اتنی تیاری فرمایا کرتے تھے۔